मोअज़्ज़िज़ सामीन अस्सलामु अलैकुम। आप देख रहे हैं इस्लामिक हिस्टोरी यूट्यूब चैनल। सामीन, हम इस चैनल पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात मुबारका की मोहब्बत से भरपूर दास्तान पेश कर रहे हैं। उम्मीद है आपको पसंद आ रही होगी। इससे पहले आप इस मुबारक दास्तान की 5 किस्तें सुन चुके हैं। अब इस दास्तान की 6ठी किस्त मुलाहिज़ा फरमाएँ। वीडियो की जानिब बढ़ने से पहले आप दोस्तों से मोद्दिबाना इल्तिजा है, वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकॉन को भी प्रेस कर दें। मदीना मुनव्वरा में जब इस्लाम और मुसलमानों को एक पनाहगाह मिल गई तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा कराम को आम इजाज़त दे दी कि वो मक्का से हिजरत करके मदीने चले जाएं। चुनांचे सबसे पहले हज़रत अबू सलमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने हिजरत की। इसके बाद यके बाद देगरे दूसरे लोग भी मदीना रवाना होने लगे। जब कफ़ारे कुरैश को पता चला तो इन्होंने रोक टोक शुरू कर दी, मगर छुप छुप कर लोगों ने हिजरत का सिलसिला जारी रखा। यहाँ तक के रफ्ता रफ्ता बहुत से सहाबा कराम मदीना मुनव्वरा चले गए। सिर्फ वही हजरात मक्का में रह गए जो या तो काफिरों की कैद में थे या अपनी मुफलिसी की वजह से मजबूर थे। हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को चूँकि अभी तक खुदा की तरफ से हिजरत का हुक्म नहीं मिला था, इसलिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का ही में मुकीम रहे और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ और हज़रत अली मुर्तज़ा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को भी आपने रोक लिया था। लिहाजा ये दोनों शमाए नबूवत के परवाने भी आप ही के साथ मक्का में ठहरे हुए थे। जब मक्का के काफिरों ने ये देख लिया कि हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और मुसलमानों के मददगार मक्का से बाहर मदीना में भी हो गए और मदीना जाने वाले मुसलमानों को अंसार ने अपनी पनाह में ले लिया है, तो कुफ़ार मक्का को ये ख़तरा महसूस होने लगा कि कहीं ऐसा ना हो कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी मदीना चले जाएं और वहाँ से अपने हामियों की फ़ौज लेकर मक्का पर चढ़ाई ना कर दें। चुनांचा इस ख़तरे का दरवाज़ा बंद करने के लिए कुफ़ार मक्का ने अपने दारुल नदवा पंचायत घर में एक बहुत बड़ी कॉन्फ्रेंस मुनक्कद की और ये कुफ़ार मक्का का ऐसा ज़बरदस्त नुमाइंदा इज्तिमा था कि मक्का का कोई भी ऐसा दानिश्वर और बाअसर शख्स नहीं था जो इस कॉन्फ्रेंस में शरीक ना हुआ हो। खुसूसियत के साथ अबू सफ़ियान, अबू जहल, अतबा, हुबैर बिन मुत्ताम, नज़र बिन हारिस, अबुल जंतरी, जमा बिन असवद, हकीम बिन हज़ाम, उमैया बिन खल्फ वगैरह वगैरह तमाम सरदारान कुरैश इस मजलिस में मौजूद थे। शैतान लईन भी कंबल ओढ़े एक बुजुर्ग शेख की सूरत में आ गया। कुरैश के सरदारों ने नाम और नसब पूछा तो बोला कि मैं शेख नजद हूँ, इसलिए इस कॉन्फ्रेंस में आ गया हूँ कि मैं तुम्हारे मामले में अपनी राय भी पेश कर दूँ। ये सुनकर कुरैश के सरदारों ने इब्लीस को भी अपनी कॉन्फ्रेंस में शरीक कर लिया और कॉन्फ्रेंस की कार्रवाई शुरू हो गई। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मामला पेश हुआ तो अबुल जंतरी ने यह राय दी कि इनको किसी कोठरी में बंद करके इनके हाथ पांव बांध दो और एक सुराख से खाना पानी इनको दे दिया करो। शेख नजदी शैतान ने कहा कि ये राय अच्छी नहीं है। खुदा की कसम, अगर तुम लोगों ने इनको किसी मकान में कैद कर दिया तो यकीनन इनके जानिसार असहाब को इसकी खबर लग जाएगी और वो अपनी जान पर खेल कर इनको कैद से छुड़ा लेंगे। अबुल असवद रबिया बिन उमरो आमरी ने यह मशवरा दिया कि इनको मक्का से निकाल दो ताकि ये किसी दूसरे शहर में जाकर रहें। इस तरह हमको इनके कुरान पढ़ने और इनकी तकलीब इस्लाम से निजात मिल जाएगी। ये सुनकर शेख नजदी ने बिगड़ कर कहा कि तुम्हारी इस राय पर लानत। क्या तुम लोगों को मालूम नहीं कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कलाम में कितनी मिठास और तासीर व दिलकशी है। खुदा की कसम, अगर तुम लोग इनको शहर बदर करके छोड़ दोगे तो ये पूरे मुल्क अरब में लोगों को कुरान सुना सुना कर तमाम कबाइल अरब को अपना ताबे फरमान बना लेंगे और फिर अपने साथ एक अजीम लश्कर को लेकर तुम पर ऐसी यलगार कर देंगे कि तुम इनका मुकाबले से आजिज़ व लाचार हो जाओगे और फिर बजस इसके कि तुम इनके ग़ुलाम बन कर रहो, कुछ बनाए ना बनेगी। इसलिए इनको जिला वतन करने की तो बात ही मत करो। अबू जहल बोला कि साहिबो, मेरे जहन में एक राय है जो अब तक किसी को नहीं सूझी। ये सुनकर सबके कान खड़े हो गए और सब ने बड़े इश्तियाक के साथ पूछा कि कहिए वो क्या राय है। तो अबू जहल ने कहा कि मेरी राय ये है कि हर कबीले का एक एक
مشہور بہادر تلوار لے کر اٹھ کھڑا ہو اور سب یکبار کی حملہ کر کے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کر ڈالے۔ اس تدبیر سے خون کرنے کا جرم تمام قبیلوں کے سر پر رہے گا۔ ظاہر ہے کہ خاندان بنو ہاشم اس خون کا بدلہ لینے کے لیے تمام قبیلوں سے لڑنے کی طاقت نہیں رکھ سکتے، لہٰذا یقیناً وہ خون بہا لینے پر راضی ہو جائیں گے اور ہم لوگ مل جل کر آسانی کے ساتھ خون بہا کی رقم ادا کر دیں گے۔ ابو جہل کی یہ خونی تجویز سن کر شیخ نجدی مارے خوشی کے اچھل پڑا اور کہا، بے شک یہ تدبیر بالکل درست ہے، اس کے سوا اور کوئی تجویز قابل قبول نہیں ہو سکتی۔ چنانچہ تمام شرکائے کانفرنس نے اتفاق رائے سے اس تجویز کو پاس کر دیا اور مجلس شورا برخاست ہو گئی اور ہر شخص یہ خوفناک عزم لے کر اپنے اپنے گھر چلا گیا۔ خداوند قدوس نے قرآن مجید کی مندرجہ آیت میں اس واقعے کا ذکر فرماتے ہوئے ارشاد فرمایا ہے، اے محبوب یاد کیجئے جس وقت کفار آپ کے بارے میں خفیہ تدبیر کر رہے تھے کہ آپ کو قید کر دے یا قتل کر دے یا شہر بدر کر دے۔ یہ لوگ خفیہ تدبیر کر رہے تھے اور اللہ خفیہ تدبیر کر رہا تھا، اور اللہ کی پوشیدہ تدبیر سب سے بہتر ہے۔ بے شک اللہ تعالیٰ کی خفیہ تدبیر کیا تھی؟ اگلے صفحے پر اس کا جلوہ دیکھیے کہ کس طرح اس نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی حفاظت فرمائی اور کفار کی ساری اسکیم کو کس طرح اس قادر قیوم نے تہس نہس فرما دیا۔ جب کفار حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل پر اتفاق کر کے کانفرنس ختم کر چکے اور اپنے اپنے گھروں کو روانہ ہو گئے تو حضرت جبریل امین علیہ السلام رب العالمین کا حکم لے کر نازل ہو گئے کہ اے محبوب آج رات کو آپ اپنے بستر پر نہ سوئے اور ہجرت کر کے مدینہ تشریف لے جائیں۔ چنانچہ عین دوپہر کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ سب گھر والوں کو ہٹا دو، کچھ مشورہ کرنا ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر میرے ماں باپ قربان، یہاں آپ کی اہلیہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سوا اور کوئی نہیں ہے۔ اس وقت حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی شادی ہو چکی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے ابو بکر، اللہ تعالیٰ نے مجھے ہجرت کی اجازت فرما دی ہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا کہ میرے ماں باپ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر قربان، مجھے بھی ہمراہی کا شرف عطا فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی درخواست منظور فرما لی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 4 مہینے سے 2 اونٹنیاں ببول کی پتی کھلا کھلا کر تیار کی تھی کہ ہجرت کے وقت یہ سواری کے کام آئیں گی۔ عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، ان میں سے ایک اونٹنی آپ قبول فرما لیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ قبول ہے، مگر میں اس کی قیمت دوں گا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بعد النخواستہ فرمان رسالت سے مجبور ہو کر اس کو قبول کیا۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو اس وقت بہت کم عمر تھی، لیکن ان کی بڑی بہن حضرت بی بی اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سامان سفر درست کیا اور توشہ دان میں کھانا رکھ کر اپنی کمر کے پٹکے کو پھاڑ کر 2 ٹکڑے کیے، ایک سے توشہ دان کو باندھا اور دوسرے سے مشک کا منہ باندھا۔ یہ وہ قابل فخر شرف ہے جس کی بنا پر ان کو ذات التاقین 2 پٹکے والی کے معزز لقب سے یاد کیا جاتا ہے۔ اس کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک کافر کو جس کا نام عبداللہ بن اریکت تھا، جو راستوں کا ماہر تھا، رہنمائی کے لیے اجرت پر نوکر رکھا اور ان دونوں اونٹنیوں کو اس کے سپرد کر کے فرمایا کہ 3 راتوں کے بعد وہ ان دونوں اونٹنیوں کو لے کر غار سور کے پاس آ جائے۔ یہ سارا نظام کر لینے کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مکان پر تشریف لے گئے۔ کفار مکہ نے اپنے پروگرام کے مطابق کاشانہ نبوت کو گھیر لیا اور انتظار کرنے لگے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سو جائیں تو ان پر قاتلانہ حملہ کیا جائے۔ اس وقت گھر میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس صرف علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ کفار مکہ اگرچہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بدترین دشمن تھے، مگر اس کے باوجود حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت و دیانت پر کفار کو اس قدر اعتماد تھا کہ وہ اپنے قیمتی مال و سامان کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس امانت رکھتے تھے۔ چنانچہ اس وقت بھی بہت سی امانتیں کاشانہ نبوت میں تھی
حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا کہ تم میری سبز رنگ کی چادر اوڑھ کر میرے بستر پر سو جاؤ، اور میرے چلے جانے کے بعد تم قریش کی تمام امانتیں ان کے مالکوں کو سونپ کر مدینے چلے آنا۔ یہ بڑا ہی خوفناک اور بڑے سخت خطرہ کا موقع تھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا کہ کفار مکہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کا ارادہ کر چکے ہیں، مگر حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان سے کہ تم قریش کی ساری امانتیں لٹا کر مدینے چلے آنا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یقین کامل تھا کہ میں زندہ رہوں گا اور مدینہ پہنچوں گا۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بستر جو آج کانٹوں کا بچھونا تھا، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے پھولوں کی سیج بن گیا، اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بستر پر صبح تک آرام کے ساتھ میٹھی میٹھی نیند سوتے رہے۔ اپنے اسی کارنامے پر فخر کرتے ہوئے شیر خدا نے اپنے اشعار میں فرمایا کہ میں نے اپنی جان کو خطرے میں ڈال کر اس ذات گرامی کی حفاظت کی جو زمین پر چلنے والوں اور خانہ کعبہ و حتیم کا طواف کرنے والوں میں سب سے زیادہ بہتر اور بلند مرتبہ ہے۔ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ اندیشہ تھا کہ کفار مکہ ان کے ساتھ خفیہ چال چل جائیں گے، مگر خداوند مہربان نے ان کافروں کی خفیہ تدابیر سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بچا لیا۔ بے شک خدا سب سے بہتر تدبیر کرنے والا ہے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے بستر نبوت پر جان ولایت کو سلا کر ایک مٹھی خاک ہاتھ میں لی اور سورہ یاسین کی ابتدائی آیتوں کو تلاوت فرماتے ہوئے نبوت خانہ سے باہر تشریف لائے، اور محاصرہ کرنے والے کافروں کے سروں پر خاک ڈالتے ہوئے ان کے مجمع سے صاف نکل گئے۔ نہ کسی کو نظر آئے، نہ کسی کو کچھ خبر ہوئی۔ ایک دوسرا شخص جو اس مجمع میں موجود نہ تھا، اس نے ان لوگوں کو خبر دی کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تو یہاں سے نکل گئے اور چلتے وقت تمہارے سروں پر خاک ڈال گئے ہیں۔ چنانچہ ان کو رخت بختوں نے اپنے سروں پر ہاتھ پھیرا تو واقعی ان کے سروں پر خاک اور دھول پڑی ہوئی تھی۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دولت خانہ سے نکل کر مقام حضورہ کے پاس کھڑے ہو گئے اور بڑی حسرت کے ساتھ کعبے کو دیکھا اور فرمایا کہ اے شیر مکہ، تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے۔ اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہیں ہوتا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پہلے ہی قرارداد ہو چکی تھی، وہ بھی اسی جگہ آ گئے، اور اس خیال سے کہ کفار مکہ ہمارے قدموں کے نشان سے ہمارا راستہ پہچان کر ہمارا پیچھا نہ کریں۔ پھر یہ بھی دیکھا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پائے نازک زخمی ہو گئے ہیں۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے مبارک کندھوں پر سوار کر لیا، اور اس طرح خاردار جھاڑیوں اور نوکدار پتھروں والی پہاڑیوں کو رونتے ہوئے اس رات غار ثور پہنچے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خود غار میں داخل ہوئے اور اچھی طرح غار کی صفائی کی، اور اپنے بدن کے کپڑے پھاڑ پھاڑ کر غار کے تمام سوراخوں کو بند کیا۔ پھر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم غار کے اندر تشریف لے گئے اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گود میں اپنا سر مبارک رکھ کر سو گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک سوراخ کو اپنی ایڑی سے بند کر رکھا تھا۔ سوراخ کے اندر سے ایک سانپ نے بار بار یار غار کے پاؤں میں کاٹا، مگر حضرت ابو بکر صدیق جان نثار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس خیال سے پاؤں نہیں ہٹایا کہ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے خواب راحت میں خلل نہ پڑ جائے، مگر درد کی شدت سے یار غار کے آنسوؤں کی دھار کے چند قطرات سرور کائنات کے رخسار پر نثار ہو گئے، جس سے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیدار ہو گئے اور اپنے یار غار کو روتا دیکھ کر بے قرار ہو گئے۔ پوچھا ابو بکر کیا ہوا؟ عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے سانپ نے کاٹ لیا ہے۔ یہ سن کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زخم پر اپنا لعاب دہن لگا دیا، جس سے فوراً ہی سارا درد چلا گیا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم 3 رات اس غار میں رونق افروز رہے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جوان فرزند حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روزانہ رات کو غار کے منہ پر سوتے اور صبح سویرے ہی مکہ چلے جاتے اور پتہ لگاتے کہ قریش کیا تدبیریں کر رہے ہیں۔ جو کچھ خبر ملتی شام کو آ کر حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کر دیتے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ
کچھ رات گئے چراگاہ سے بکریاں لے کر غار کے پاس آ جاتے اور ان بکریوں کا دودھ دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم اور ان کے یار غار پی لیتے تھے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تو غار ثور میں تشریف فرما ہو گئے۔ ادھر کاشانہ نبوت کا محاصرہ کرنے والے کفار جب صبح کو مکان میں داخل ہوئے تو بستر نبوت پر حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ ظالموں نے تھوڑی دیر آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھ گچھ کر کے آپ کو چھوڑ دیا، پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش و جستجو میں مکہ اور اطراف و جوانب کا چپا چپا چھان مارا، یہاں تک کہ ڈھونڈتے ڈھونڈتے غار ثور تک پہنچ گئے، مگر غار کے منہ پر اس وقت خداوندی حفاظت کا پھیرا لگا ہوا تھا، یعنی غار کے منہ پر مکڑی نے جالا تن دیا تھا اور کنارے پر کبوتری نے انڈے دے رکھے تھے۔ یہ منظر دیکھ کر کفار قریش آپس میں کہنے لگے، اس غار میں کوئی انسان موجود ہوتا تو نہ مکڑی جالا لگاتی نہ کبوتری یہاں انڈے دیتی۔ کفار کی آہٹ پا کر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کچھ گھبرائے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اب ہمارے دشمن اس قدر قریب آ گئے ہیں، اگر وہ اپنے قدموں پر نظر ڈالیں گے تو ہم کو دیکھ لیں گے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مت گھبراؤ، خدا ہمارے ساتھ ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قلب پر سکون و اطمینان کا ایسا سکینہ اتار دیا کہ وہ بالکل ہی بے خوف ہو گئے۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہی وہ جان نثاریاں ہیں جن کو دربار نبوت کے مشہور شاعر حضرت حسان بن ثابت انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا خوب کہا ہے، اور دو میں کے دوسرے ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جبکہ پہاڑ پر چڑھ کر بلند مرتبہ غار میں اس حال میں تھے کہ دشمن ان کے ارد گرد چکر لگا رہا تھا، اور وہ ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے محبوب تھے۔ تمام مخلوق اس بات کو جانتی ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کسی کو بھی ان کے برابر نہیں ٹھہرایا۔ بہرحال چوتھے دن حضور صلی اللہ علیہ وسلم یکم ربیع الاول 2 شنبے کے دن غار ثور سے باہر تشریف لائے۔ عبداللہ بن اریکت جس کی رہنمائی کے لیے کرائے پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نوکر رکھ لیا تھا، وہ قرارداد کے مطابق 2 اونٹنیاں لے کر غار ثور پر حاضر تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اونٹنی پر سوار ہوئے اور ایک اونٹنی پر حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عامر بن فہیرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے، اور عبداللہ بن اریکت آگے آگے پیدل چلنے لگا اور عام راستے سے ہٹ کر ساحل سمندر کے غیر معروف راستوں سے سفر شروع کر دیا۔ ادھر اہل مکہ نے اشتہار دے دیا تھا کہ جو شخص محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو گرفتار کر کے لائے گا اس کو 100 اونٹ انعام میں ملیں گے۔ اس قدر انعام کی لالچ میں بہت سے لالچی لوگوں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش شروع کر دی، اور کچھ لوگ تو منزلوں دور دور تک تعاقب میں گئے۔ دوسرے روز مقام قدید میں ام معبد عاتقہ بن خالد خزائیہ کے مکان پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا گزر ہوا۔ ام معبد ایک ضعیفہ عورت تھی جو اپنے خیمہ کے صحن میں بیٹھی رہا کرتی تھی اور مسافروں کو کھانا پانی دیا کرتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کچھ کھانا خریدنے کا قصد کیا، مگر اس کے پاس کوئی چیز موجود نہ تھی۔ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ اس کے خیمے کے ایک جانب ایک بہت ہی لاغر بکری ہے، دریافت فرمایا، کیا یہ دودھ دیتی ہے؟ ام معبد نے کہا، نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم اجازت دو تو میں اس کا دودھ دھو لوں۔ ام معبد نے اجازت دے دی اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بسم اللہ پڑھ کر جو اس بکری کے تھن کو ہاتھ لگایا تو اس کا تھن دودھ سے بھر گیا اور اتنا دودھ نکلا کہ سب لوگ سیراب ہو گئے اور ام معبد کے تمام برتن دودھ سے بھر گئے۔ یہ معجزہ دیکھ کر ام معبد اور ان کے خاوند دونوں مشرف با اسلام ہو گئے۔ روایت ہے کہ ام معبد کی یہ بکری 18 سن نبی تک زندہ رہی اور برابر دودھ دیتی رہی، اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور خلافت میں جب عام الرمات کا سخت قحط پڑا کہ تمام جانوروں کے تھنوں کا دودھ خشک ہو گیا، اس وقت بھی یہ بکری صبح اور شام برابر دودھ دیتی رہی۔ جب ام معبد کے گھر سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم آگے روانہ ہوئے تو مکہ کا ایک مشہور شاہ سوار
सराका बिन मालिक बिन जअशम तेज़ रफ्तार घोड़े पर सवार होकर ताक़ुब करता नजर आया। करीब पहुंचकर हमला करने का इरादा किया, मगर इसके घोड़े ने ठोकर खाई और वो घोड़े से गिर पड़ा। मगर 100 ऊँटों का इनाम कोई मामूली चीज़ न थी। इनाम के लालच ने इसे दोबारा उभारा और वो हमले की नीयत से आगे बढ़ा तो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दुआ से पथरीली ज़मीन में इसके घोड़े का पाँव घुटनों तक ज़मीन में धंस गया। सराका ये मौजज़ा देखकर खौफ व दहशत से कांपने लगा और अमान अमान पुकारने लगा। रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दिल रहम व करम का समंदर था। सराका की लाचारी देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दरियाए रहमत जोश में आ गया। दुआ फरमा दी तो ज़मीन ने इसके घोड़े को छोड़ दिया। इसके बाद सराका ने अर्ज़ किया कि मुझको अमन का परवाना लिख दीजिए। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म से हज़रत आमिर बिन फ़हीरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने सराका के लिए अमन की तहरीर लिख दी। सराका ने इस तहरीर को अपने तुरकश में रख लिया और वापस लौट गया। रास्ते में जो शख्स भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में दरियाफ़्त करता तो सराका इसको ये कहकर लौटा देते कि मैंने बड़ी दूर तक बहुत ज़्यादा तलाश किया, मगर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस तरफ नहीं है। वापस लौटते हुए सराका ने कुछ सामान सफ़र भी हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में बतौर नजराना पेश किया, मगर आन हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कबूल नहीं फरमाया। सराका इस वक्त तो मुसलमान नहीं हुए, मगर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत नबूवत और इस्लाम की सदाकत का सिक्का इनके दिल पर बैठ गया। जब हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फ़तह मक्का और जंग ताइफ व हुनैन से फारिग होकर जाराना में पड़ाव किया तो सराका इसी परवाना अमन को लेकर बारगाह नबूवत में हाजिर हो गए और अपनी कबीले की बहुत बड़ी जमात के साथ इस्लाम कबूल कर लिया। वाज़ेह रहे कि ये वही सराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा है जिनके बारे में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने इल्म गैब से गैब की खबर देते हुए इरशाद फरमाया था कि ए सराका, तेरा क्या हाल होगा जब तुझको मुल्क फारिस के बादशाह कसरा के दोनों कंगन पहनाए जाएंगे। इस इरशाद के बरसों बाद जब हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के दौरे खिलाफत में ईरान फ़तह हुआ और कसरा के कंगन दरबार खिलाफत में लाए गए तो अमीरुल मोमिनीन हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान की तस्दीक और तहकीक के लिए वो कंगन हज़रत सराका बिन मालिक रज़ी अल्लाह ताला अन्हा को पहना दिए और फरमाया कि ए सराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, ये कहो कि अल्लाह ताला ही के लिए हम्द है जिसने इन कंगनों को बादशाह फारिस कसरा से छीन कर सराका बदवी को पहना दिया। हज़रत सराका रज़ी अल्लाह ताला अन्हा 24 हिजरी में वफ़ात पाई। उस वक्त हज़रत उस्मान गनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा तख्त खिलाफत पर रौनक अफरोज़ थे। जब हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना के करीब पहुँच गए तो बरीदा और असलमा कबीला बनी सहम के 70 सवारों को साथ लेकर इस लालच में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गिरफ्तारी के लिए आए कि कुरैश से 100 ऊँट का इनाम हासिल किया जाए। मगर जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने आए और पूछा कि आप कौन हैं, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैं मोहम्मद बिन अब्दुल्ला हूँ और खुदा का रसूल हूँ। जमाल और जलाल नबूवत का इनके कल्ब पर ऐसा असर हुआ कि फ़ौरन ही कलमा शहादत पढ़कर दामन इस्लाम में आ गए और कमाल अकीदत से ये दरख्वास्त पेश की कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरी तमन्ना है कि मैं मदीने में हुजूर का दाखिला एक झंडे के साथ होना चाहिए। ये कहा और अपना इमामा सर से उतार कर अपने नेज़े पर बांध लिया और हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अलमबरदार बनकर मदीना तक आगे आगे चलते रहे। फिर दरियाफ़्त किया कि या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप मदीने में कहाँ उतरेंगे? ताजदार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मेरी ऊँटनी खुदा की तरफ से मामूर है, ये जहाँ बैठ जाएगी वहीं मेरी क़याम गाह है। इस सफ़र में हुस्न इत्तिफ़ाक़ से हज़रत ज़ुबैर बिन अल-अवाम रज़ी अल्लाह ताला अन्हा से मुलाकात हो गई, जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फूफी हज़रत सफ़िया रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बेटे हैं। ये मुल्क शाम से तिजारत का सामान लेकर आ रहे थे। इन्होंने हुजूर अनवर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की खिदमत में चंद नफीस कपड़े बतौर नजराने के पेश किए, जिनको ताजदार दो आलम
صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ نے قبول فرما لیا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی خبر چونکہ مدینے میں پہلے سے پہنچ چکی تھی اور عورتوں بچوں تک کی زبانوں پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری کا چرچا تھا، اس لیے اہل مدینہ آپ کے دیدار کے لیے انتہائی مشتاق و بے قرار تھے۔ روزانہ صبح سے نکل کر شہر کے باہر سراپا انتظار بن کر استقبال کے لیے تیار رہتے تھے، اور جب دھوپ تیز ہو جاتی تو حسرت و افسوس کے ساتھ اپنے گھروں کو واپس لوٹ جاتے۔ ایک دن اپنے معمول کے مطابق اہل مدینہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ دیکھ کر واپس جا چکے تھے کہ ناگہاں ایک یہودی نے اپنے قلعے سے دیکھا کہ تاجدار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی سواری مدینے کے قریب آن پہنچی ہے۔ اس نے بآواز بلند پکارا کہ اے مدینے والو، لو تم جس کا روزانہ انتظار کرتے تھے وہ کاروان رحمت آ گیا۔ یہ سن کر تمام انصار بدن پر ہتھیار سجا کر اور وجد و شادمانی سے بے قرار ہو کر دونوں عالم کے تاجدار صلی اللہ علیہ وسلم کا استقبال کرنے کے لیے اپنے گھروں سے نکل پڑے، اور نعرہ تکبیر کی آوازوں سے سارا مدینہ شہر گونج اٹھا۔ اس وقت کے مدینہ منورہ سے 3 میل کے فاصلے پر جہاں آج مسجد قباء بنی ہوئی ہے، 12 ربیع الاول کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم رونق افروز ہوئے اور قبیلہ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مکان میں تشریف فرما ہوئے۔ اہل خاندان نے اس فخر و شرف پر کہ دونوں عالم کے میزبان ان کے مہمان بنے اللہ اکبر کا پرجوش نعرہ مارا۔ چاروں طرف سے انصار جوش مسرت میں آتے اور بارگاہ رسالت میں صلاۃ و سلام کا نذرانہ عقیدت پیش کرتے۔ اکثر صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم جو حضور علیہ السلام سے پہلی ہجرت کر کے مدینہ منورہ آئے تھے، وہ لوگ بھی اس مکان میں ٹھہرے ہوئے تھے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی حکم نبوی کے مطابق قریش کی امانتیں واپس لوٹا کر تیسرے دن مکہ سے چل پڑے تھے، وہ بھی مدینہ آ گئے اور اسی مکان میں قیام فرمایا، اور حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ان کے خاندان والے ان تمام مقدس مہمانوں کی مہمان نوازی میں دن رات مصروف رہنے لگے۔ اللہ اکبر۔ عمرو بن عوف کے خاندان میں حضرت سید الانبیاء صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم و سید الاولیاء اور صالحین صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نورانی اجتماع سے ایسا سما بن گیا ہوگا کہ غالباً چاند، سورج اور ستارے حیرت کے ساتھ اس مجمع کو دیکھ کر زبان حال سے کہتے ہوں گے کہ یہ فیصلہ مشکل ہے کہ آج انجمن آسمان زیادہ روشن ہے یا حضرت کلثوم بن حدم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مکان، اور شاید خاندان عمرو بن عوف کا بچہ جوش مسرت سے مسکرا کر زبان حال سے یہ نغمہ گاتا ہوگا: ان کے قدم پہ میں نثار، جن کے قدم و ناز نے اجڑے ہوئے دیار کو رش کے چمن بنا دیا۔ اللہم صلی وسلم وبارک علی سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ وبارک وسلم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جس بے سر و سامانی کے ساتھ ہجرت فرمائی تھی، اور صحابہ کرام جس کمپسری اور بے کسی کے عالم میں کچھ حبشہ کچھ مدینہ چلے گئے تھے، ان حالات کے پیش نظر بھلا کسی کے حاشیہ خیال میں بھی یہ آ سکتا تھا کہ یہ بے سر و سامان اور غریب الدیار مسلمانوں کا قافلہ ایک دن مدینہ سے اتنا طاقتور ہو کر نکلے گا کہ وہ کفار قریش کی ناقابل تسخیر عسکری طاقت کو تہس نہس کر ڈالے گا، جس سے کافروں کی عظمت و شوکت کا چراغ گل ہو جائے گا، اور مسلمانوں کی جان کے دشمن مٹھی بھر مسلمانوں کے ہاتھ سے ہلاک و برباد ہو جائیں گے۔ لیکن خداوند علام الغیوب کا محبوب دانہ غیوب صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت سے 1 سال پہلے ہی قرآن شریف پڑھ کر اس خبر غیب کا اعلان کر رہا تھا: اگر وہ تم کو سرزمین مکہ سے نکال دے تو وہ اہل مکہ تمہارے بعد بہت ہی کم مدت تک باقی رہیں گے۔ سورہ بنی اسرائیل۔ چنانچہ یہ پیش گوئی حرف بہ حرف پوری ہوئی، اور 1 ہی سال کے بعد غزوہ بدر میں مسلمانوں کی فتح مبین نے کفار قریش کے سرداروں کا خاتمہ کر دیا، اور کفار مکہ کی لشکری طاقت کی جڑ کٹ گئی، اور ان کی شان و شوکت کا جنازہ نکل گیا۔ سامعین، امید ہے آپ کو ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو لائک کرنا اور اس انفارمیٹک ویڈیو کو اپنے دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کرنا۔
दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। रुकिए कहाँ जा रहे हैं? इतनी मेहनत से आप दोस्तों के लिए वीडियो बनाइए, चैनल तो सब्सक्राइब करके जाइए और वीडियो को भी हो सके तो लाइक कर दें।